اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں، گولڈن لائنز میں خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ پیارے دوستو، آج یہ میرا ٹاپک ہے اور آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ ہر آنے والی جو نئی ویڈیو ہے اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک ضرور پہنچے۔ اور آپ سے ایک اور گزارش کہ یہ جو جتنے دینی مسائل اور دینی وظائف اور واقعات شیئر کیے جاتے ہیں ان کو سوشل میڈیا پر بھی لازمی شیئر کریں۔ دوستو، شیطان آدمی میں خون کی طرح دوڑتا ہے اور رات دن اسے گناہ میں مبتلا کر کے خدائی رحمت سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت پر قربان کہ انہوں نے معمولی نیکیوں پر بخشش کا وعدہ فرما کر شیطان کی ساری محنت کو ضائع فرما دیا۔ ذیل میں ان اعمال کی جھلک دکھائی گئی ہے جن کے اہتمام پر مغفرت کا وعدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خوش خلقی خطاؤں کو یوں پگھلا دیتی ہے جس طرح پانی برف کو پگھلا دیتا ہے، اور بدخلقی اعمال کو یوں بگاڑتی ہے جس طرح سرکہ شہد کو بگاڑ دیتا ہے۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ، اس دنیا میں آپ سب سے زیادہ کس شخص کو ناپسند کرتے ہیں؟ تو اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ فلاں جگہ ایک شخص ہے جو میرا ناپسندیدہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے اور شخص کو دیکھا اور دل میں سوچا کہ کیسا بد نصیب انسان ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کا رب اس سے کتنا ناراض ہے۔ کچھ دیر کے بعد وہ شخص سامنے جنگل کی طرف چلا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے واپس آ گئے۔ شام میں آپ نے پھر اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ یا اللہ، اس دنیا میں آپ کا سب سے پسندیدہ بندہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلاں جگہ ایک شخص ہے جو میرا پسندیدہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے تو دیکھا وہی صبح والا آدمی تھا۔ آپ حیران ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ آپ نے پھر اللہ سے سوال کیا تو جواب آیا کہ تمہارے جانے کے بعد یہ شخص اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ اس کے بیٹے نے کہا، ابا اس جنگل سے بڑا بھی کچھ ہے؟ تو اس نے کہا، ہاں، وہ سامنے پہاڑ جو اس جنگل سے بڑا ہے۔ اس بچے نے کہا، اس پہاڑ سے بھی بڑا کچھ ہے؟ تو اس نے کہا، ہاں، یہ آسمان اس پہاڑ سے بڑا ہے۔ اس بچے نے کہا کہ اس آسمان سے بھی بڑا کچھ ہے؟ تو اس شخص نے کہا، ہاں بیٹا، تیرے باپ کے گناہ آسمان سے بھی بڑے ہیں۔ اس بچے نے کہا کہ آپ کے گناہ سے بھی بڑا کچھ ہے؟ تو اس نے کہا، ہاں، اس ساری کائنات کے رب میرے اللہ کی رحمت ان سب سے بہت زیادہ وسیع اور بہت بڑی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے مالک، جب تو خوش ہوتا ہے تو کیا کام کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب میں خوش ہوتا ہوں تو بارش برساتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ عرض کیا، جب اللہ تعالیٰ آپ زیادہ خوش ہوں تو فرمایا، میں بیٹیاں پیدا کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ عرض کیا، اے مالک دو جہاں، تو جب سب سے زیادہ خوش ہو تو کیا کرتا ہے؟ فرمایا، پھر میں مہمان بھیجتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، رحم کرو تم پر بھی رحم کیا جائے گا، بخش دیا کرو تم کو بھی بخش دیا جائے گا۔ خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو کہف کی طرح علم کی بات سنتے ہیں لیکن نہ اس کو یاد رکھتے ہیں نہ اس پر عمل کرتے ہیں، اور خرابی ہے ضد کرنے والوں کے لیے جو گناہوں پر اصرار کرتے ہیں حالانکہ ان کو علم ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، دو مسلمان جب آپس میں ملیں اور مصافحہ کریں اور ان دونوں میں سے ہر ایک اپنے ساتھی کے چہرے کو دیکھ کر مسکرائے اور یہ تمام عمل اللہ ہی کے لیے ہو تو جدا ہونے سے پہلے دونوں کی مغفرت کر دی جائے گی۔
ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ آزمائش کس کی ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، انبیاء کرام کی، اس کے بعد دردہ بدرجہ جو افضل ہو۔ آدمی کی آزمائش اس کے دین کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ اگر اس کی دینی حالت پختہ ہو تو آزمائش بھی سخت ہوگی، اگر دین کمزور ہے تو اس کے دین کے موافق اللہ تعالیٰ اس کو آزمائے گا۔ مسلسل بندہ پر مصائب آتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اس حال میں زمین پر چلتا پھرتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سے گزارش ہے کہ اس طرح کے واقعات کو اپنے دوستوں، گھر والوں اور عزیز و اقارب کے ساتھ لازمی شیئر کریں، اور سوشل میڈیا پر بھی لازمی شیئر کریں تاکہ ہر کسی کا بھلا ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان دنیا کے کونے کونے میں ہر مسلمان تک پہنچ جائیں۔ اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے گا، آپ کی پریشانیاں دور فرمائے گا۔ آمین یا رب العالمین۔